اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ہمارا مدنی قافلہ زیارات مدینہ کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ کا ذرہ ذرہ زیارت ہے، مگر بالخصوص آج جس مبارک مقام پر ہم موجود ہیں یہ جبل احد کا دامن ہے۔ جی ہاں، یہ وہی احد پہاڑ ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ احد شریف 9 میل لمبا پہاڑ ہے، اور آپ نے درود پاک کی ایک فضیلت کئی بار سنی ہوگی کہ جو کوئی ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کو 1 قرات اجر دیا جاتا ہے، اور وہ 1 قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پہلے احد پہاڑ کا نظارہ کر لیجئے۔ اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام، اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت جو ہمارے پیچھے پہاڑ ہے یہ چھوٹا سا ایک ٹیلہ ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے اسلامی بھائی اس پہ چڑھے ہوئے ہیں، یہ جبل رمات ہے، اور یہ وہی پہاڑ ہے جب یہاں غزوہ احد ہوا تھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیر انداز صحابہ کرام جو تھے ان کو یہاں کھڑا کیا تھا، اور یہ تاکید فرمائی تھی کہ آپ جب تک میں نہ فرماؤں نیچے نہیں آنا۔ مگر جب یہاں مال غنیمت کی تقسیم ہوئی، صحابہ کرام علیہم رضوان سمجھے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور یہ نیچے تشریف لائے، اور پھر مسلمانوں پر اسی جگہ سے حملہ ہوا اور بڑا شدید نقصان ہوا، اور جس میں سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ نے شہادت پائی۔ یہ وہی مقام ہے، اور اس پہاڑ پر صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے۔ اس وقت ہم جہاں موجود ہیں یہ وہی میدان ہے جہاں غزوہ احد ہوا تھا، جبل احد کے دامن میں، اور ہم اب انشاءاللہ مزارات کی حاضری کو جائیں گے۔ سید الشہداء کا مزار یہاں پر ہے، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں مزارات بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ یاد رہے سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات پاک ہیں جو میرے آقا کے چچا، اور ایسے چچا جس سے میرے آقا بڑا پیار فرماتے، اور شہادت کے بعد بھی میرے آقا ہر ہفتے ایک روایت کے مطابق بدھ والے دن سید الشہداء کے مزار پر حاضری دینے، ان کو شرف دینے تشریف لاتے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے جنگ احد کی رات، یعنی صبح غزوہ احد تھا اور اس رات یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ غزوہ ہو، جہاد ہو، اور دشمن میرے ناک، کان اور آنکھیں کاٹ ڈالے، اور جب قیامت کا دن ہو مولا میں تیرے دربار میں پیش ہوں تو تو مجھ سے پوچھے اے عبداللہ تیرے اس جسم کا کیا ہوا، تیرے ان اعضاء کا کیا ہوا، تو میں تجھے یہ جواب دوں کہ مولا تیری راہ میں میرے یہ اعضاء کاٹ لیے گئے۔ سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا قبول ہوئی اور ان کے جسم کے یہ اعضاء کاٹے گئے۔ اس عظیم صحابی کا مزار بھی بالکل سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے ساتھ ہے۔ اور پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں مکے کا شہزادہ کہا جاتا، جن کے ایک ایک لباس کی بہت قیمت ہوا کرتی، جن کے لباس کے لوگ مثالیں دیا کرتے، مگر جب ایمان لائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے تو جسم پر 2 چادریں تھیں، گھر والوں نے باہر نکال دیا، کوئی ساز و سامان ساتھ نہ تھا، اور پھر ساری زندگی میرے آقا کے نام کر دی۔ یہ وہ عظیم مبلغ ہیں جن کو سب سے پہلے مکہ پاک سے مدینہ طیبہ بھیجا گیا تھا کہ وہ یہاں آ کر اسلام کی دعوت پیش کریں، اور جب ان کی شہادت ہوئی، ان کو کفن دینے کا وقت آیا تو مکے کا وہ شہزادہ جس کے ایک ایک لباس کی بڑی قیمت تھی، جب ان کی تدفین کا وقت آیا تو مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ سر چھپایا جاتا تو پیر ننگے ہو جاتے، پیر چھپایا جاتا تو سر نہ چھپتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ سر کو چھپا دو اور پیر پر اسخر نامی گھاس ڈال دو اور اس کو تدفین کر دی جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ویسے تو بہت ساری قربانی کی داستان
داستان اسلام میں رقم ہوئی ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ اس میدان میں غزوہ احد میں علماء فرماتے ہیں کہ جو قربانی صحابہ کرام علیہ رضوان نے دی، جس طرح والہانہ نبی پاک علیہ السلام پر قربان ہوئے، شہادتیں ہوئی، اس کی تاریخ نہیں ملتی۔ اس عظیم میدان میں کھڑے ہو کر اپنے رب کے حضور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں بھی اپنی راہ میں قربانی کا جذبہ عطا فرمائے۔ ہم زبانی تو بہت نعرے لگاتے ہیں، اے کاش ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو کہ تیرے نام پر ہو قربان، میری جان جانے جانا ہو نصیب سر کٹانا، مدنی مدینے والے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سنتوں کی خدمت کے لیے وقت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ اس میدان میں تو قربانی کی داستانیں رقم ہوئیں، آج آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، میرے یہ قافلے والے یہاں موجود اسلامی بھائی بھی یہ باتیں تو سن رہے ہیں، مگر اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے کہ ہم کیا قربانی دے رہے ہیں؟ سنتوں کی خدمت کے لیے ہم نے کیا کچھ پیش کیا ہے؟ آئیے مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کیجئے، بہت ضرورت ہے دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اپنا وقت بھی دیجئے اور ہمارے ساتھ مالی تعاون بھی کیجئے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں، شیر غران ستوت لاکھوں سلام، ان کے اصحاب عطرت لاکھوں سلام۔ سیدی حمزہ کو جملہ شہیدان احد کو بھی اور سب غازیوں کو، شاہ سواروں کو سلام کو بھی اور سب غازیوں کو، شاہ سواروں کو سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبل احد کے دامن میں ہم نے غزوہ احد کے میدان کو، سید الشہداء کے مزارات کو اور یہاں پر جو مزارات ہیں ان کو وزٹ کیا، یہاں پر حاضری دی، یہاں پر دعائیں ہوئیں، اور اب کوشش کر رہے ہیں کہ بالکل جبل احد کے قریب جایا جائے، اس جنتی پہاڑ کو اور قریب سے دیکھا جائے جو میرے آقا علیہ السلام سے اتنا پیار کرتا، اور یقیناً یہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ بھی نیت ہے کہ ہم جنت کے اس پہاڑ کے پاس پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، جنت میں بھی اس پہاڑ سے پھر ملاقات کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ روایت کے مطابق جبل احد کے بارے میں فرمایا گیا کہ جبل احد کے پاس سے جب بھی گزرو تو کچھ نہ کچھ کھا پی لو، چاہے اس کے پتے ہی کیوں نہ ہوں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ کچھ پتے بھی جبل احد کے حاصل کر لیں اور اس کو اپنے ایمان کا گواہ بھی بنا لیں۔ آئیے آپ کو بھی قریب سے اس پہاڑ کے مناظر دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہماری خوش بختیوں کی معراج کہ اس وقت یقیناً ہم جنتی پہاڑ کے پاس کھڑے ہیں۔ یہ وہ مبارک پہاڑ ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، احد ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یعنی یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو پہاڑ کا نبی پاک سے محبت کرنا یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے، مگر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام بھی اس پہاڑ سے محبت فرماتے، اور یہ پہاڑ جنتی پہاڑ ہے۔ الحمدللہ اس کے بالکل قریب ہم کھڑے ہیں اور یہاں رہنے والے بتاتے ہیں، اور یہ بڑی پرانی بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب اس پہاڑ کے قریب تشریف لائے، غزوہ احد کا موقع تھا، تو یہاں زخموں سے چور چور میرے آقا جب تشریف لائے تھے تو اپنا سر اقدس یہاں پر لگایا۔ تو یہ مقام بتایا جاتا ہے کہ جو سر اقدس میرے آقا نے لگایا تھا تو پیارے آقا علیہ السلام کے لیے پہاڑ اور پتھر موم ہو جایا کرتے تھے، تو یہاں ایک باقاعدہ نشان موجود تھا، اب جس کو سیمنٹ لگا کر بند کر دیا گیا ہے، لیکن جو پرانے اہل مدینہ ہے وہ بتاتے ہیں یہی وہ مقام ہے۔ یقیناً اس پہاڑ نے نبی پاک کی زیارت کی، یہی وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کا وہ فرمان، بڑا ہی عظیم و شان فرمان کہ میرے آقا یہاں تشریف لائے تھے۔ ایک بار سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ جب اس پہاڑ پر یہ عظیم ہستیاں آئیں تو پہاڑ جھومنے لگا، گویا زلزلہ آ گیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس پہاڑ کو ٹھوکر لگا کر ارشاد فرمایا تھا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے،
اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا کہ تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق، واقعی یہ تو موجود تھے، مگر 2 شہید موجود ہیں۔ نبی پاک نے بہت پہلے یہ کیسے بتا دیا کہ سیدنا عمر فاروق بھی شہید ہوں گے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوں گے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب عز و جل نے یہ علم عطا فرمایا۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ زلزلہ، ارتھ کوئک، یہ وہ آفت ہے کہ جس کے بارے میں آج کی ماڈرن سائنس بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتی، اس کو روکا نہیں جا سکتا، مگر میرے آقا کے قدموں کی ٹھوکر وہ ہے جو احد کے زلزلہ جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی ٹھوکر سے رکا۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کیا پوری پیاری بات لکھتے ہیں، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ تو یہ مبارک اور پیارا پہاڑ جس کے بارے میں کئی باتیں سنی، آج اتنا قریب سے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ حافظ حسان بھی موجود ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس پہاڑ کو ہم سب کے ایمان کا گواہ کرا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے احد پہاڑ، اے احد پہاڑ، گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، غوث پاک کے مرید ہیں، غوث پاک کے مرید ہیں، امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہیں، امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہیں، ہم قادری ہیں، ہم قادری ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم رضوی ہیں، ہم رضوی ہیں، کل بروز قیامت کل بروز قیامت ہمارے ایمان کی ہمارے ایمان کی گواہی دینا۔ گواہی دینا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی وعلی اللہ، آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جبل احد کے دامن میں اس وقت ہم جس مقام پر موجود ہیں، یہاں ایک مسجد کی باقیات ہم کہہ سکتے ہیں۔ مسجد ویسے شرعاً تو قیامت تک مسجد ہوتی ہے، مگر یہاں مسجد بظاہر تو نہیں، ایک چھوٹی سی محراب اور ایک باؤنڈری بتا رہی ہے کہ یہاں ایک مسجد ہے۔ امیر اہل سنت کی جو بڑی پیاری کتاب ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات، اس کے صفحہ نمبر 307 پر مسجد فسح کے بارے میں لکھا ہے کہ غزوہ احد کے مشہور و معروف کمسن مجاہد حضرت سیدنا رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں چند نمازیں ادا کی تھیں، اور اسی طرح مطری کے قول کے مطابق ظہر و عصر کی نمازیں یہاں ادا فرمائیں۔ بعض مورخین کے نزدیک غزوہ احد میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زخمہائے مبارکہ یہاں دھوئے گئے، اس لیے مسجد غسل کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ امیر اہل سنت نے فرمایا کہ بہت سال پہلے اس مقام پر مسجد کا ایک کھنڈر دیکھا تھا جس کے گرد لوہے کی خاردار تار لگے ہوئے تھے، غالباً یہ مسجد فسح ہی تھی۔ اس مسجد شریف کی زبوں حالی خون کے آنسو بہانے کا مقام ہے کہ یہ ہمارے مکی مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدہ گاہ کی یادگار ہے۔ مگر منظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تو ایک عالیشان مسجد ہوتی اور عاشقان رسول آ کر سجدے کرتے اور پیارے آقا کے فیض و برکات سے متمتع ہوتے۔ بہرحال یہ ایسی جگہ ہے جہاں میرے آقا زخموں کی حالت میں تشریف لائے، نبی پاک کی دین متین کی خاطر وہ قربانیاں یاد آ رہی ہیں۔ میرے آقا کا لہو بھی یہاں بہا، دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک میں جو خود ہوتا ہے، جنگی لباس کی جو کڑیاں تھیں وہ داخل ہو گئی تھیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیوانہ وار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گرد اپنا حالہ بنایا اور باری باری شہید ہوتے چلے گئے۔ ایک صحابی نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے خود نکالنے کی کوشش کی اپنے دانتوں کے ساتھ، تو ان کے دانت بھی شہید ہو گئے۔ تو کیسا زخم ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین متین کی خدمت کے لیے اس قدر قربانیاں دی۔ امیر اہل سنت کے صلوۃ والسلام کا وہ شعر ہمیں یاد آ رہا ہے، ہم آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے، کافروں کے ستم ہنس کے سہتے
سے کی تم نے تبلیغ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے قریب سے آپ کو اس مسجد کے مناظر دکھاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پیارے اسلام بھائی، ایک چھوٹی سی محراب موجود ہے، اور یہ بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ جبل احد پر ہی قائم ہے، یہ جبل احد کے بالکل دامن میں موجود ہے۔ اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام، اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، جھومتے ہیں مسکراتے ہیں مغیلان عرب، جھومتے ہیں مسکراتے ہیں مغیلان عرب، خوبصورت وادیوں کو ریگزاروں کو سلام۔ روایتوں میں جس طرح ملتا ہے کہ احد پہاڑ سے جب بھی گزرو کچھ کھا لیا کرو، چاہے اس کے پتے کیوں نہ ہوں، تو انشاءاللہ اس روایت پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ، جو میرے آقا کا حکم انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ۔ ماشاء ہمارے قافلے والوں کے لیے بھی لے رہی ہے، آپ کو بھی چاہیے ناظرین، اب وہاں تک تو نہیں پہنچا سکیں گے، آپ مدینے آ جائیں، اللہ کرے جلدی جلدی خود آ کے لیں گے انشاءاللہ۔ اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام، سیدی حمزہ گوہر جو یا شہیدان احد، سیدی حمزہ گوہر جو یا شہیدان احد کو بھی اور سب غازیوں کو، شہسواروں کو سلام کو بھی اور سب غازیوں کو، شہسواروں کو سلام۔ صلو علی الحبیب۔ پورا جبل احد علی رہے، ہاں یہ پورا جبل احد میرے پیارے اسلام ابھی تک چل رہا ہے، یہ 9 میل لمبا پہاڑ، سنا ضرور ہے، یہ پہاڑ دیکھتے جائیے آپ، یہ کتنا خوبصورت پہاڑ اور کتنا لمبا پہاڑ، اور چمک دیکھیں آپ ماشاءاللہ اس کی۔ اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام۔ غیر اسلام میں یہ جو محراب آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مدینہ منورہ کی حدود کی انتہا ہے، حرم مدینہ کے چاروں طرف انہوں نے یہ اس طرح کی محرابیں بنا دی ہیں۔ تو اب اگر آپ نے اس وادی جن یا وادی بیدا جس کو کہتے ہیں اس طرف جانا ہے، تو یہ حدود مدینہ سے اینڈ آف حرم ایریا ہی ہو گیا۔ اب ہماری ایک نیکی ہو گئی ہے۔ دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب، آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہو قربان عرب، آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہو قربان عرب۔ صلو علی الحبیب
الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے مدنی قافلے کے ساتھ ہم اس مقدس وادی میں آئے ہیں جس کو وادی روحا بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں پر بیر روحا وہ مبارک کنواں موجود ہے کہ جہاں پر ایک نہیں بلکہ روایتوں کے مطابق 70 انبیاء علیہ السلام کا اس کنویں پر گزر ہوا۔ وہ یہاں تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام 70,000 بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ اس جگہ سے گزرتے ہوئے تشریف لے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی یہاں قدم رنجہ فرمایا، اور انشاءاللہ روایتوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام قیامت سے قبل اس کنویں پر تشریف لائیں گے۔ جب پہلی بار یہاں آنا ہوا تھا تو بڑا غور کیا کہ یہاں انبیاء علیہ السلام کا گزر کیوں کر ہوا۔ پھر پتہ چلا کہ یہ وہی راستہ ہے کیونکہ جو اردن، شام، فلسطین، یہ جو انبیاء کی سرزمین ہے، اس سرزمین سے جب مدینہ منورہ کے سفر کیا جائے تو یہی وہ راستہ ہے جو مدینہ منورہ کو جاتا ہے۔ اور چونکہ یہاں پانی موجود ہے تو انبیاء علیہ السلام اور ان کے قافلے یہاں پڑاؤ کرتے رہے، اور یہ کنواں بابرکت بنتا چلا گیا۔ اور الحمدللہ اس وادی کے بارے میں جس طرح مدنی چینل کے ناظرین کو ہم نے کچھ پچھلے سلسلوں میں بتایا تھا، آئیے بتاتے ہیں کہ یہاں جو سامنے پہاڑ موجود ہے اس کی کیا فضیلت ہے۔ ایک بار پھر بیر روحا کی حاضری نصیب ہوئی ہے، اور ہمارے عربی دوست بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بڑی پیاری باتیں یہاں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے اس جگہ پر تشریف آوری ہوئی نبی پاک علیہ السلام کی۔ اس پانی سے میرے آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا، اس پانی کو استعمال بھی فرمایا، اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ 70 انبیاء علیہ السلام کا اس جگہ سے گزر ہوا، انہوں نے یہاں پانی استعمال کیا، وضو کیا، اور یہی نماز بھی ادا کی۔ اور قرب قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی یہاں سے گزریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام 70,000 بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ یہاں تشریف لائے، اور نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ میں اب بھی انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کس طرح ان کا یہاں آنا ہوا تھا۔ اس وادی کے قریب ایک جبل ورکان ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو پہلے بھی ہم نے یہ پہاڑ دکھایا، اور اس پہاڑ کو جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ قرار دیا گیا۔ جب کوہ طور پر رب عز و جل کی تجلی ہوئی، اس کے 3 ٹکڑے ہوئے، ایک جبل احد ہے، ایک جبل ورکان ہے، جبل رضوہ ہے، یہ یمبو میں ہے۔ یہ 3 پہاڑ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اور یہ ایک بڑا مبارک مقام ہے یقیناً جہاں انبیاء کا گزر ہوا ہو، جہاں ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لائے ہوں، اس کی برکتوں کے کیا کہنے۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ انبیاء کا راستہ تھا، شام سے، اردن سے اور فلسطین، چونکہ یہاں انبیاء رہا کرتے۔ جب مکہ آنا ہوتا، پہلے مدینہ شریف، آپ اگر نقشے میں بھی دیکھیں تو شام سے جب سفر شروع ہوتا ہے تو مدینہ منورہ پہلے آتا ہے، اور یہ پرانا طریق ہے، یہ پرانا راستہ ہے۔ تو مدینہ سے مکہ جانے والے یہاں چونکہ پانی میسر تھا، یہاں پڑاؤ ڈالتے، پانی استعمال فرماتے، نمازیں ادا کرتے، اور پھر سوئے مکہ روانہ ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مقام کی برکت نصیب فرمائے۔ اس پانی کو پینے کا رب نے موقع دیا ہے، رب کریم ہمیں حوض کوثر پر نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں جام کوثر بھی نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک مسجد ہم نے دکھائی تھی، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت مدر بن نزار، جو پیارے آقا علیہ السلام کا اگر آپ نسب پڑھیں تو اس میں یہ نام آتا ہے، ان کا مزار شریف بھی یہاں موجود ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی باقیات کچھ ہیں، باقی مزار شریف تو نہیں دیکھا جا سکتا، تو اس کے کچھ منظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس مسجد کے ایک کونے پر بتایا جاتا ہے کہ وہ جس ہستی کا ذکر ہوا حضرت مدر بن نزار کا مزار ہے، لیکن مزار شریف کی کوئی نشانی باقاعدہ نہیں ہے۔ کچھ پتھر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن اہل مدینہ اور تاریخ جاننے والوں نے ہمیں بتایا کہ وہاں ان کا یہ مزار شریف موجود ہے۔ ایک قول کے مطابق اس مسجد میں یعنی اس جگہ پر نبی پاک علیہ السلام نے نماز بھی ادا فرمائی۔ آئیے انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے حضرت مدر بن نزار جو میرے آقا علیہ السلام کے جد میں نسب میں ان کا نام مبارک موجود ہے، ہم ان کو پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ مالک کریم جو تلاوت قرآن پاک کی، زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا علیہ السلام کے تمام جد
اور تمام آنے والی نسلوں کو میرے مولا پیش کرتے ہیں قبول فرما. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. اے رب کریم نبی پاک کے تمام چاہنے والوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی حاضری کو یہاں قبول فرما, ہم پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. پیارے اسلام بھائیو, ایک بڑی خوبصورت بات ہمارے اسلام بھائی نے بتائی. جی الحمدللہ ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو چکی ہے, مغرب کا وقت بھی ہے, انشاءاللہ ہم نماز مغرب بھی ادا کریں گے. ایک بڑی خوبصورت بات ہمارے اسلام بھائی نے بتائی کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب مدینہ منورہ میں اذان دی جاتی ہے تو شیطان روحہ تک دور چلا جاتا ہے. حدیث پاک میں اس وادی کا تذکرہ ہے, تو انشاءاللہ اس حدیث پاک کے ریفرنس کے ساتھ آئیے وہ حدیث پاک بھی آپ دیکھ لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے بھاگتا ہوا روحہ پہنچ جاتا ہے. راوی فرماتے ہیں روحہ مدینہ منورہ سے 36 میل دور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت ہم مسجد قبلتین میں موجود ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی اور یہی تحویل قبلہ کا حکم ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز یہاں ادا فرمائی. ابھی 2 رکعت ہی ادا فرمائی تھی کہ بیت المقدس سے قبلے کی طرف یعنی کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ملا. اس مسجد کو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں مسجد بنو سلیم بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ یہیں پر ہی قریب ہی بنو سلیم کا قبیلہ آباد تھا. اور یہ کیا پیارا واقعہ تھا. کفار مکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا کرتے کہ تمہارا دین ہم سے الگ ہے مگر قبلہ ایک ہی ہے. مسلمان بیت المقدس کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. میرے آقا بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے اور میرے رب عز و جل کی طرف اس گویا یہ تمنا ہوتی کہ کاش مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ مشرفہ ہو جائے. اور یہ حکم نازل ہوا اور 2 رکعات کے بعد قبلے کی طرف حکم ہو گیا اور مسلمانوں نے اپنا رخ کعبہ مشرفہ کی طرف کر دیا. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے, کیا خوبصورت شعر ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اب آئیے وہ آیت کریمہ سنتے ہیں جو قرآن پاک کے دوسرے پارے میں موجود ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ. اب رہتی دنیا کعبہ مشرفہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتی ہے. وہ محراب بھی دیکھ لیجیے, آج بھی نشانی کے طور پہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی گئی تھی. بڑی عشق کی بات ہے. دوران نماز نبی پاک نے رخ چینج کیا. صحابہ کرام نے یہ نہ پوچھا کہ کیا ماجرا ہے, پیارے آقا نے رخ تبدیل کیا. سارے صحابہ جو جماعت میں شامل تھے سب نے رخ تبدیل کر دیا. بہرحال عشق کا بھی واقعہ اور نبی پاک کی رضا کس طرح یہاں پوری ہوئی یہ واقعہ اسی مسجد میں پیش آیا ہے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کی زیارت آپ سب کو بھی نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس مسجد کی برکت نصیب فرمائے. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جاری رہے گا انشاءاللہ. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلام بھائیوں, آج مدنی قافلے کے ساتھ 5 مساجد جو پہلے 7 مساجد تھی, یہ وہی مقام ہے جہاں غزوہ خندق غزوہ احزاب ہوا. اور یہ غزوہ خندق کا جو یعنی خندق کھودنے کا جو مشورہ تھا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا. یہاں ایک بڑی خندق کھودی گئی تھی جس میں آگ بھڑکتی گئی اور پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. یہ مسجد فتح ہے جہاں دعا ہوئی اور نبی پاک کو فتح ملی. پیارے اسلامی بھائی, اس وقت جس مقام پر موجود ہیں یہ 5 مساجد کہا جاتا ہے. پہلے یہاں 7 مساجد تھی. غزوہ احزاب, جنگ احزاب, غزوہ خندق جسے کہا جاتا ہے, وہ اسی مقام پر ہوا. یہاں ایک بڑی خندق کھودی گئی تھی اور پھر یہاں پر یہ جنگ لڑی گئی. سچی بات تو یہ جنگ ہوئی نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونچے مقام پر, آپ مقام دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور 3 راتوں تک دعا فرمائی اور فتح کی بشارت ملی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ وہی مبارک مقام ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جب خندق کھود رہے تھے تو ایک ایسی چٹان سامنے آئی. صحابہ کرام نے بڑا زور لگایا, پتھر نہ ٹوٹا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا, میرے آقا تشریف لائے, ایک وار لگایا, ایک ہتھوڑا مارا اور وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہی وہ مقام ہے جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک سے آ کر کہا تھا کہ ہمیں بھوک لگی ہے, اپنے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا دکھایا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا کرتہ مبارک اٹھایا تو میرے آقا کے جسم اقدس پر, شکل مبارک پر
دو پتھر بندھے ہوئے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی تھی کہ یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیں. گھر میں ایک بکری اور تھوڑا سا آٹا تھا، مگر میرے آقا 1000 خندق والوں کو لے کر وہاں گئے، اور وہاں جا کر کیا ہوا کہ وہ تھوڑا سا کھانا سب کو کفایت کر گیا. میرے آقا نے اس بکری کو بھی زندہ فرما دیا. یہ طویل واقعہ ہے، یہاں یادیں ہیں ان واقعات کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک مقام پر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، آپ سب کو بھی یہ حاضری نصیب فرمائے، اور میرے آقا کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.